میں نے الیکشن میں حصہ لیا تو کچھ ریاست میرے خلاف، ریاستی سارے ادارے میرے خلاف، سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو گئے جی ظفر کو کس طرح شکست دینی. جی بسم اللہ. سدا ثناء اللہ زہری، اس کے سارے، میں کچھ کہوں گا الفاظ تو آپ کہیں گے مولانا ہدایت رحمان کی طرح اسے غنڈے کہوں گا، بولے ایکسپنچ کر دو، جو وہ نہیں کہتا. اس کے سارے جتنے بھی زوراور لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے ظفر اللہ زہری کو ہرانا ہے. جی انتخاب کیا گیا اس وقت کے شفیق الرحمان مینگر صاحب، نامی گرامی آدمی آپ سنے ہوں گے. تو ٹینکیں، ان کی بندوقیں، ان کی توپیں، ان کی توبکیں ساری کر کے سوراب کی مخلوق کے اوپر چڑھ دوڑے. سوراب کی مخلوق کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اپنے حلقہ انتخاب میں 1 سال سے بھی نہیں گیا ہوں، میں معذرت بھی ان سے چاہتا ہوں. یہی دوڑتے رہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان کے لیے لے جائیں گے. جو ہو سکا نہیں ہو سکا جا کے ہم اپنے جواب دیں علاقے میں. تو جناب والا، ترکی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ٹینکوں کے نیچے لیٹتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سوراب کے لوگوں کو بھی بختربند گاڑیوں کے نیچے لیٹتے ہوئے دیکھا. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے کوئی کمپین نہیں چلایا، کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا، کوئی ایک جلوس نہیں نکالا، کوئی ٹیلی فونک خطاب نہیں کیا. اپنے گھر میں بیٹھے رہا، لوگوں کو میسج کیا بابا اپنا عزت بچانا، میرا عزت بچانا. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریاست میرے خلاف ہوتی ہوئی، سارے اسٹیک ہولڈرز ادھر کے سارے خلاف ہوتی ہوئی، پھر بھی مجھے گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں نے جتایا. اس کے بعد جی وہ ایگزائل پہ چلا گیا. مجھے میسج آیا اداروں کی طرف سے، ادھر سے جی آپ اسمبلی بھی نہیں آ سکتے. میرے خیال میں اسمبلی 4 سال بعد وہ اوت اٹھانے آیا تھا. تو آپ نہیں آ سکتے، آپ بالکل آپ صوبے میں انٹری نہیں کر سکتے. تو میری ذرا طبیعت خراب ہوئی. میں شوق شہادت سے بڑا سرشار آدمی ہوں. تو میر صاحب پھر میرے اماں کو سامنے لاتے تھے کہ آپ نے نہیں جانا. پھر میں مجبور ہوا کرتا تھا، میں نہیں آیا. تو اس دوران سوراب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی فنڈز کے حوالے سے. فنڈ سارے میرے منجمد پہ. ڈاکٹر مالک صاحب سے ابھی ادھر موجود نہیں ہے. رحمت بلوچ، میرا گلہ ضرور اس کو پہنچے گا. آج گلہ دے رہا ہوں. متوسط طبقے سے ہماری لیڈرشپ میں ہیں، نیشنل سیاست کرتا ہے، میں اس کو لیڈر بھی اپنا مانتا ہوں. کوئی فنڈ سوراب کو نہیں دیا گیا. میں اپنے جیب سے ڈیولپمنٹ فنڈ سارے خرچ کرتا تھا، اپنے جیب سے ڈیولپمنٹ کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر قانون کے اوراق پلٹ دے رہے جی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ظفر کو کس طرح ڈی سیٹ کرنا ہے. میری پیاری دلاری بہن راحیلہ دورانی میرے خیال اسپیکر تھی. اس نے اپنے بڑے فرائض انجام دیے. پھر اس نے تھوڑی سی اچھے طریقے سے قانونی حیثیت سے کام لیا. تھوڑا سا مجھے پیچھے بچانے کی کوشش کی میری پیاری بہن نے کہ بابا کیسے ڈی سیٹ کرے کسی کو، کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی کرے. چلے جی الیکشن آئے. 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے میں الیکشن سے آیا. جی 2018 کے الیکشن میں الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تھا. میری جماعتی دوستوں کی ساری اس وقت میں نیشنل سیاست کرتا تھا. جی آئے آپ الیکشن آپ نے لڑنا ہے ہر صورت. چلے جی غم و غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. گئے الیکشن میں تو مجھے اتنے تلخ تجربے نہیں ہوئے تھے. کچھ ایک چند 100 ووٹ کے ایم آئی والے میں کہوں گا، ڈائریکٹ نام لوں گا اور کوئی ادارہ نہیں، صرف ملٹری انٹیلیجنس والے. مجھ سے پتہ نہیں مجھ سے نال آتی. یہ بھی تو کم وقت ایک پیج پہ نہیں ہے نا. تو کرا کے کوئی پوسٹل بیلٹ میں میرا 1200-1300 کا لیڈ تھا. وہ کرا کے چند 100 ووٹ سے مجھے ہرا دیا. جی تسلیم خام جی بالکل صحیح ہے. ہم جمہوری عمل کو پنپنے دیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. جی ہم بالکل الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ ہوتا ہے، سیٹیں کبھی آتی ہے نہیں آتی. آگے بڑھی. جی ریاست کا غصہ بڑا ٹھنڈا ہوا ہوگا ابھی اس دفعہ جی الیکشن میں حصہ لیں. جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے پھر بھی میری مرضی نہیں تھی. جماعت کی اصرار پہ جی حصہ لیں. چلے جی بسم اللہ. جنرل اسپیکر آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، تھوڑا سا میں اپنا دل ٹھنڈا کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کا کلی کو، آپ لوگ سمجھتے ہوئے نواب سردار اس قسم کے پتہ نہیں کیا کو ایک آرڈر دیتے سیٹیں جیت کے آتے ہیں، ہمیں یہ مصیبتیں جھیلنے پڑتی ہیں. کنٹینیو جناب خود الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، میں دیکھتا. کنٹینیو پلیز. تو جناب ہاں جی نامینیشن پیپر جمع کرنے لگے. جی نامینیشن پیپر پہ میں آج میری اسکوٹنی بھی ہو گئی. 2-3 دن پتہ چلا میری نامینیشن پیپر بھی کلیئر ہو گئے. پتہ چلا آر او صاحب کی اس دفعہ ماشاءاللہ آر او اور ڈی آر اوز کو الیکشن کمیشن ہے اور اداروں نے اتنی زبردست ٹریننگ دی ہوئی تھی. نے بڑا زبردست قسم کا بڑے کارنامے زبردست قسم کے سر انجام دیے بڑے دلیرانہ انداز میں. جی تیسرے دن پتہ چلا آر او صاحب کی طرف سے جی آپ کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے. ارے بابا کم وقت کیا ریجیکٹ ہو گئے؟ گیا بولتا جی ریجیکٹ ہو. بابا کچھ بلیک اینڈ وائٹ بھی لکھ کے دو، میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، کوئی کورٹ آف لاء تو جا سکوں کم از کم. جی بولتا ہے جی میں کیا لکھ کے دوں. پھر میری طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا لکھ کے تو آپ کو دینا پڑے گا نا میرے بھائی، کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دینا پڑے گا. لکھ کے مجھے دیا. جی آپ کو ایف آئی آر ہوا کوئی 96 میں، کوئی 95 میں. 96 میں مجھے کیا پتا تھا، میں اپنے داڑھی رگڑتا تھا میری داڑھی آ جائے. مجھے کیا پتا تھا بڑا ہو کے میں نے ملا بننا ہے مدرسے کا. تو داڑھی میری نہیں ہے. تو موبائل بھی نہیں تھے. گیلا صاحب حیثیت ہے. گیلا صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک انسٹا اتنا بڑا ہوا کرتا تھا آپ کے میرے میسار کے پاس پیسے سدا صاحب. تو گیلا نے میرے لیے لیا گفٹ کیا مجھے انسٹا کا ایک، اور وہ کراچی میں چلتا تھا کہیں اور نہیں چلتا تھا، اور میسار لوگ کو لے کے دیا. جی ہاں تو موبائل، جی موبائل چوری کا الزام مجھ پہ لگا کے ایلیگیشن آپ نے موبائل چوری کیا، آپ کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہے. جی اللہ
بھلا کر ادھر کرنل ہاشم نہیں، وہ چیف جسٹس صاحب ہاشم کاکڑ صاحب، تو اس کے یہاں ہے. تو اس نے مہربانی کر کے 8 دن لگا کے میرے نامینیشن، پھر جا کے الیکشن لڑا. تو میرا سیاسی مخالف تھا، جتنا میرا لیڈ تھا اتنے اس نے ووٹ نہیں لیے تھے. تو ادھر آئے کوئی کرنل صاحب ادھر گھوم رہے، کوئی میجر صاحب، تیمور صاحب نام لے کے بولوں گا میں. پھر میں نے شکایتیں لگائی، پھر گیا دربار، ارے بابا میرے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، اس طرح نہ کرے، اللہ واسطے ہے، ہم نے کیا قصور کیا، ہم لوگ ملا لوگ ہیں. تو وہ ادھر بیٹھے رہے، کس سے پتہ نہیں یہ کر رہے، کمپیوٹر کی طرف آگے بڑھ رہے. پھر 18-20 ہزار میرے لوگ بھی ادھر جمع تھے. تو سردی تھا، مجھے سمجھ آیا، مجھے ویسے ہی پی ایل اے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے مجید بریگیڈ کے ساتھ. تو پھر میرا ایک دلیر جیدار ساتھی ہے، مجھے سائڈ پہ نکالا، بولتا ہے بابا آ جائے، آپ ظفر بریگیڈ کھیلتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو رخصت کریں، یہ ان لوگوں کا ارادہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ آپ کا رزلٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو حق تلفی کرنا چاہے، اس سے بہتر ہے کہ شوق شہادت سے آپ آئے، بس جا کے شہید ہو جاتے ہیں. تو میں اس سے کنونس ہوا. پھر ہم لوگ 1-5 کا گارڈ اللہ کی فضل سے، ایک میں تھا اور 4 ہمارے لوگ تھے، بالکل ویل ایکوپڈ مسلح گئے. 18-20 ہزار لوگ تھے، میں نے اس کو رخصت کیا. جی آپ لوگوں کی مہربانی، ہم لوگ جیت گئے، آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی، آپ لوگ چلے جائیں. گئے جی، ہم لوگ بیٹھے اسی نیت کے ساتھ. کرنل صاحب آ رہے کمپیوٹر کی طرف، کوئی ہیک ہو رہا ہے، کبھی آ رہا ہے جا رہا ہے. میں نے کرنل صاحب کو کہا، کرنل صاحب اب ادھر ہے، مہربانی کرے، آپ کا کمپیوٹر کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کا کام سیکورٹی صاحب ادھر بیٹھے. میں نے کہا میں کی بیٹھو، آپ ادھر بیٹھے، آپ کا ڈیوٹی ادھر بیٹھنا. تو پھر فجر کا نماز تھا، میں نے اپنی ماں سے رخصت کی، خداحافظ کی. مجھے پتا تھا میں آپ لوگوں کے بیچ میں ابھی میں نہیں ہوتا. تو اللہ بھلا کرے. کرنل صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ بیوی بچیوں کو مہربانی کر کے آپ خداحافظ کریں، رخصت کریں، تھوڑی دور میں معاملات یہ نہیں ہونے والے، آپ ہٹ نہیں رہے. تو وہ حالات دیکھ کے اللہ کی فضل سے کرنل صاحب بھی کیا، اللہ اس کو جنرل بھی بنا دیا، اللہ اس کو کور ہیڈ کوارٹر اس کو کور نصیب کرے، 2-4 اس کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے. تو مہربانی کر کے وہ چلا گیا. آج میں آپ لوگوں کی جناب درمیان ہوں. یہ ہم لوگوں کا داستان.